سر ایک دھماکہ کل جو ہے وہ گوادر میں بھی ہوا ہے جس کے اوپر چین کو تو بہت تشویش ہے، اور وہ مطلب اس وقت تشویش کیا میں کہوں کہ وہ بہرحال غصے میں ہیں کہ سوچے فوج کی اور پولیس کی سیکیورٹی میں وہ لوگ جا رہے تھے اور پھر بھی ان کے اوپر وہاں پہ یہ اس طرح کا اٹیک ہونا. یعنی فوج موجود ہے حفاظت پہ، پولیس موجود ہے، 2 پلاٹونز. یہ کیسی فوج تھی اور اس میں کیسے انٹیلیجنس کا نظام تھا جو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انڈیا تو اعلانیہ اس کا مخالف ہے، ان کے خیال میں تو گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. یا چائنیز کو بدزن کیا جائے پاکستان سے کہ وہ پاکستان میں سی آگے، اس کا اگر نہیں ہوتا اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انڈیا کو. فائدہ کس کو ہے؟ امریکہ کو. نمسکار دوستو. اب جو چائنا کا سی پیک بند ہوا ہے نا، اس کے کئی سارے ریزنز ہیں. اس میں سے ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کو اور چائنا کو کبھی اسٹیبلٹی ملی ہی نہیں. اب وہاں کا گوادر پورٹ بنا لیا انہوں نے. ان کو لگتا تھا کہ یہاں سے ہم سیدھا روڈ نکال کے پورے پاکستان سے نکال کے سیدھا چائنا پہنچیں گے. لیکن دقت یہ ہو گئی کہ بلوچستان کے اندر ہی وہ فیل ہو گئے. اور بلوچستان اتنا بڑا ایریا ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی وہاں پر ہر جو روٹ ہے سارے روٹ پر یہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. اور اگر مان لیجیے کہ آپ نے پرووائڈ کر بھی دی تو 15-20 دن 1 مہینہ کے بعد تو آپ تو تھوڑا سافٹ ہوں گے. اور بس وہی سافٹ جب سمے آئے گا تب یہ جو بلوچ لوگ ہیں یا پھر کہیں کہ BLA والے جو ہے بلوچ لبریشن آرمی والے لوگ ہیں وہ سیدھا ویٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سیدھا ٹھوک دیتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی آرمی کا پورا وہیکل یہاں پر اڑا دیا گیا ہے. کئی بار چائنیز جو لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر انسپیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو فل سیکیورٹی ملتی ہے، پھر بھی ان پر حملے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سی پیک بند ہوا ہے نا، اسی کا یہی سب سے بڑا ریزن ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے. سر ایک دھماکہ کل جو ہے وہ گوادر میں بھی ہوا ہے جس کے اوپر چین کو تو بہت تشویش ہے، اور وہ مطلب اس وقت تشویش کیا میں کہوں کہ وہ بہرحال غصے میں ہیں کہ سوچے فوج کی اور پولیس کی سیکیورٹی میں وہ لوگ جا رہے تھے اور پھر بھی ان کے اوپر وہاں پہ یہ اس طرح کا اٹیک ہونا. کچھ بات سمجھ ابھی کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہونا ہے اور یہ چائنیز کو بھی پتا ہے، کیونکہ اس وقت ہر پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح سی پیک کو اوپر روڈے اٹکائے جائے یا چائنیز کو بدزن کیا جائے پاکستان سے کہ وہ پاکستان میں سی آگے. اس کا اگر نہیں ہوتا اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انڈیا کو. فائدہ کس کو ہے؟ امریکہ کو. فائدہ کس کو ہے؟ ان کے ہواریوں کو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بینیفیشری کون ہے. جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے اس کا بینیفٹ کس کو ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. اٹ از ویری سمپل. یہ کوتاہی نہیں ہے. یو آر ناؤ ایٹ وار. اور جب آپ نے اوپنلی پرائم منسٹر نے کہہ دیا نا کہ ہم نے امریکہ کا ڈکٹیشن نہیں لینا، تو دیر از اے پرائز ٹو پے. اب وہ کرنی پڑے گی. گوادر انسیڈنٹ 1 مہینے میں دوسرا بڑا انسیڈنٹ. چائنا نے جو ریئیکشن دیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو واقعے کو دیکھیے نا کہ یعنی فوج موجود ہے حفاظت پہ، پولیس موجود ہے. 2 پلاٹونز. نہیں 2 پلاٹون تو اشارہ ہے وہ داسو کے لیے ہے. داسو کے لیے ٹھیک. یہاں پہ پولیس ساتھ موجود ہے، فوج ساتھ موجود ہے قافلے کے. اور اس کے علاوہ سڑک پہ وردی کے بغیر فوجی موجود ہے. سادہ لباس اس کو کیا گیا تھا، مطلب پکا تھا وہ اپنے کام میں. ہاں جی، برین واشنگ ہوئی تھی. اس نے 20 میٹر کے فاصلے پہ خود کو اڑا دیا. وہ زیادہ احتیاط، چوکس رہیں، چوکنا رہیں، زیادہ احتیاط برتیں، کم از کم گھروں سے باہر نکلے. یعنی بیچارے شاپنگ کے لیے بھی احتیاط کے ساتھ جائیں. دشمن کیا چاہتا ہے دیکھیں، ایک حملہ نہیں ہے، 6 حملے ہوئے ہیں. چینی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا ہے پچھلے 3 سال میں. 5 اسٹار ہوٹل پہ حملہ ہوا ہے. داسو پہ 14 جولائی پہ حملہ ہوا ہے. اب یہ حملہ ہوا ہے. اور قونصل خانے پہ حملہ تو دیکھیے نا، بہت بڑی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ، مہینوں کی منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے. اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انڈیا تو اعلانیہ اس کا مخالف ہے. ان کے خیال میں تو گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے، بلکہ یہ لاہور بھی انڈیا کا حصہ ہے. اگر ان کا موقع گاندھی جی نے کہا تھا انڈیا بامیان تک ہے، وزیرستان کی سرحد پہ کہا گیا. اور یہ بھی کثر نفس، یہ ساری دنیا ان کی ہے، وہ مالک ہیں اس دنیا کے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اور ایک ہیجان ہے جیسے جرمنی کے ہٹلر کے جرمنی میں پایا جاتا تھا.
اب یہ بھارت میں اس کو سیبوٹاج کرنا ہے, کسی بھی طرح. اس کو اتنا مہنگا اور مشکل بنا دینا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ مہنگا اور مشکل بنا دیا جائے. یہ ہے چیلنج پاکستانی فوج کے لیے. 2 بٹالین وہاں لگا دیں, یہ آپ نے صحیح کہا, اور ہر جگہ پہ حفاظتی انتظامات بہتر بنائے گئے. مسئلہ کیا ہے جی؟ اداروں کا سالانہ. پھر بھی یہ نیشنل آرمی نہیں بنے گی. ٹیکس ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز. پاکستان آرمی 1947 میں نہیں بنی تھی. وی آر این اولڈ آرمی. اور دنیا جو ہے وہ امریکہ اینڈ کمپنی وہ تو ہے انڈیا کے ساتھ, اس لیے کہ وہ بڑی مارکیٹ ہے, اس لیے کہ انہیں پالیسی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے ان کی پالیسیوں میں, ترجیح اول کیا ہے, چین کو روکنا ہے. کہ آپ نے ایک پلان بنایا تو بی پلان ہے ہی نہیں, کہ بھئی اگر وہ نہیں ٹھہر سکتی, اول تو یہ کیسی فوج تھی اور اس میں کیسے انٹیلیجنس کا نظام تھا جو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس 1.5 سال میں یہ پلاننگ کرتے کن کن لوگوں کو نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے. ایک تو اس میں ان کا ساری اسسمنٹ ہی غلط تھی, کوئی پلاننگ تھی ہی نہیں.